السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمد للہ رب العالمین۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ شاید نمازی تھوڑا تاخیر سے ہو رہی ہے نا آج کل۔ اس وجہ سے کلاس میں حاضری لیٹ ہوتی ہے۔ آپ کا میرے بعد اس کا نحو کا سبق ہے۔ میرے بعد علم النحو کا سبق ہے نا جی؟ جی مولانا صاحب، علم نحو کا اس کے بعد، پھر حدیث کا ہے زاد الطالبین کا، پھر اس کے بعد علم الصرف کا اینڈ والا آخر۔ چلیے کوشش کرتے ہیں کچھ سبق کی ترتیب اگر بدل لیں تو تفسیر کا سبق بعد میں لے۔ جی جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے۔ پھر وقت زیادہ ہو جائے گا نا، کچھ کتابیں ان کو سبق وقت تھوڑا بھی مل لے تو کافی۔ جی وہ تھوڑا سا ہے، وہ گرامر اور میں اصل میں نے اس کی بک منگوائی ہے انگلش میں ٹرانسلیشن، کیونکہ ہم لوگ مجھے بہت دیر ہو گئی ہے اردو کو پڑھے ہوئے، تو جی آج میں نے انٹرنیٹ سے دیکھا ہے تو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، تو انگلش میں گرامر جو ہے وہ ذرا آسانی سے ذرا سمجھ آ جائے گی۔ ویسے میں نے سٹارٹ کیے میں 2-3 استاد کرام کی جو ہے وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اصطلاحات اور کافی آگے تک پہنچ گیا ہوں۔ آج میں علم نحو کو دیکھ رہا تھا تو وہ اس میں میں نے وہ جو اس میں خبریہ اور اس میں فعلیہ کو میں وہاں تک پہنچا ہوں، تو انشاءاللہ وہ کیونکہ تھوڑا سا لیٹ آیا تھا کلاس میں، تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ بس اس کو بھی ساتھ ساتھ کر کے ساتھ ملا لوں، لیکن جتنا بھی ہوتا ہے وہ ضرور سمجھ میں آ جاتا ہے، ادھر بھی سمجھ میں آتا ہے اور ادھر بھی سمجھ میں آتا ہے۔ چلیے ماشاء اللہ کوشش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لیجئے بے شک ہمارے درمیان اللہ کا رسول ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری بات مان لے، تمہاری اطاعت کرے، فی کثیر من الامر، کاموں میں سے زیادہ میں، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، ولیکن، لیکن، اللہ حبب، اس نے پسند کیا، الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان کو، وزینہ، اور اس نے ایمان کو خوبصورت کر دیا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وکرہ الیکم الکفر، اور اس نے ناپسند کر دیا تمہارے لیے کفر کو، والفسوق، فسق کو، والعصیان، معصیت کو، اولئک هم الراشدون، وہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں، رشد والے ہیں، فضلا من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل کے طور پر، ونعمتاً، اور نعمت کے طور پر، واللہ علیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ کا تقریباً ترجمہ کر دیا، دوبارہ سے دیکھ لیجئے۔ وَاعْلَمُوا، جان لیجئے، ان فیکم رسول اللہ، بے شک تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے،
لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری زیادہ باتوں میں اطاعت کرے، لعنی تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا، وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے تمہارے لیے کفر کو، فسق کو اور نافرمانی کو ناپسند کر دیا، یا تمہیں نفرت دے دی اس سے۔ اولئک هم الراشدون، وہی لوگ ہدایت پر ہیں، رشد پر ہیں، فضلا من اللہ، فضل کے طور پر اللہ کی طرف سے، ونعمتاً اور انعام کے طور پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 8 ہے یہ۔ اس سے پہلے والی آیات میں ہم نے کچھ آداب ایسے پڑھے جن کا تعلق براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بلند آواز کرنے سے منع کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معارضہ کرنے سے منع کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کہ آپ خاموش بھی ہوں تب بھی اونچی آواز سے بات کرنے سے آپس میں اس کی بھی ممانعت کی گئی۔ نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا، دروازے سے باہر کھڑی ہو کر آپ کو آواز دینا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ضرورت کے لیے بلانا، اس سے بھی منع کیا گیا، بلکہ فرمایا گیا کہ تمہارا کام یہ ہے، تم خادم ہو، غلام ہو، امتی ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، عظمت، شان بلند ہے، انتظار کیجئے، جب وہ باہر تشریف لائیں پھر اپنی عرضی ان کے سامنے پیش کیجئے، اور وہ بھی تب جب وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر وہ باہر تو تشریف لائیں لیکن وہ کسی اور کام کی غرض سے ہوں، کسی اور کی طرف متوجہ ہوں، تو خواہ اپنی طرف انہیں متوجہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ از خود جب وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو آپ ان سے بات کیجیے۔ حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر وہ لوگ اس وقت کے جنہیں مخاطب کیا گیا اس وقت انسان تھے، انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ابتدائی اسلام ہے، تربیت کا زمانہ ہے، تربیت کے زمانے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن جب آپ کو بتلا دیا گیا، معلوم ہو گیا، تو اب اس کے بعد غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب تھا، ویسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر بھی یہی ادب بجا لانا چاہیے، جیسے کہ میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی عرض کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ رہے ہوں تو اس کا ادب بھی یہی ہے کہ توجہ سے سننا، غور سے سننا، کان لگا کے سننا، دائیں بائیں متوجہ نہ ہونا۔ جب حضور کی حدیث کا اور حضور کی بات کا یہ ادب ہے تو پھر قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے، اس کا ادب اس سے بھی زیادہ ہے تاکید کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 6 میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن زرار جو مسلمان ہوئے، سیدہ جویریہ کے والد تھے، قبیلہ بنو مستلق سے ان کا تعلق تھا، واپس گئے اپنے علاقے میں اور انہوں نے جا کے دعوت دین دی۔ پھر انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ حضور میں اپنے لوگوں کو زکوٰۃ کی تعلیم دوں گا، صدقہ خیرات کی، انفاق فی سبیل اللہ کی، جو اموال اکٹھے ہوں گے آپ اپنا قاصد بھیجیے، وہ میں سے اموال لے کے آپ تک پہنچا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عتبہ کو بھیجا، وہ گئے، بستی والے باہر نکلے استقبال کے لیے، انہیں غلط فہمی ہوئی کیونکہ پہلے سے ان کی اس قوم کے ساتھ کچھ انبن تھی، اختلافات تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید مجھے مارنے کے لیے نکلے ہیں، تو جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ وہ تو اسلام سے پھر گئے، وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے باہر نکلے۔ یہ تعبیر بھی کی گئی، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط بیانی کی، اس لیے آپ بیان القرآن جب دیکھیں گے تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ
कच्चे ईमान वाले थे, अभी नो मुस्लिम थे, अभी ईमान दिल में रासिख नहीं हुआ था। और ये बात भी गुज़श्ता असबात में हो चुकी है कि असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम नहीं है, महफूज हैं। महफूज होने का मतलब ये कि उनसे ख़ता और गलती हो सकती है, लेकिन वो अपनी मौत तक उस गलती पर बाकी नहीं रहेंगे। उन्हें अल्लाह तौबा की तौफीक देगा और फिर अल्लाह उसे दुनिया में इस हालत में अपने पास बुलाएगा कि अल्लाह राज़ी होगा। यह है महफूज होने का मतलब। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़े के ज़िमन में एक कायदा कुल्लिया अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया, और उस कायदा कुल्लिया में अल्लाह ताला ने हमें ये बतलाया कि जब भी तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए, फिर तुम्हें उस पर थोड़ा सा भी शक गुजरे तो उस खबर की तहकीक करो, बगैर तहकीक के तुम किसी की खबर पर अमल न करो। फिर ख़ास तौर पर जब उस खबर का ताल्लुक वजूब के साथ हो, उस खबर की वजह से, उस खबर पर अमल करने की वजह से किसी का नुकसान हो सकता हो, तो फिर आपको उस पर तहकीक करना लाजिम और ज़रूरी है। इसलिए फरमाया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। अब यहाँ से जो आज हमने सबक पढ़ना है, ये थोड़ा सा मैंने इजमाली तौर पर खुलासा रस कर दिया ताकि वो गुज़श्ता असबाक़ आपके ज़हन में ताज़ा हो जाए। यही वाक़या है बनु मुस्तलक़ वाला, जिसमें हारिस बिन ज़र्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ वलीद बिन उतबा को भेजा गया। जब वलीद बिन उतबा वापस तशरीफ़ लाए तो उन्होंने आके अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग तो मुर्तद हो गए, उन्होंने मुझे कत्ल करने का इरादा किया। अब ये बात ज़ाहिर है ये बात कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी कौम की इर्तिदाद को बयान किया जाएगा, किसी कौम के बारे में ये कहा जाए कि वो रसूलुल्लाह के कासिद को कत्ल करने लगे थे। हम भी देखो, हमने फ़तह मक्का के बारे में, सुलह हुदैबिया के बारे में जब हमने पढ़ा तो सफ़ीर रसूल सैयदना उस्मान को कत्ल करने का मशहूर किया गया, तो हुजूर ने उस पर बैत ली थी। तो मामूली काम तो नहीं था, मामूली अमर नहीं था। अब जब सहाबा ने ये सुना कि वो कबीले वाले सारे ही मुर्तद हो गए, इनकी हमीयत ईमानी, गैरत ईमानी जोश में आई। इन्होंने इरादा किया कि अब कत्ल करना चाहिए, किताल होना चाहिए। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये राय दी गई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तहकीक अहवाल के लिए भेजा। सहाबा की इस जोश जज्बे वाली राय का हजरत ने एतबार न किया और तहकीक अहवाल के लिए भेजा। इसी बात को अल्लाह ताला ने यहाँ बयान किया कि तुम जान लो, अगर रसूल तुम्हारी ज़्यादा बातों में पैरवी करे, तुम्हारी बात को मान ले, जिन बातों में मशवरा लेना चाहिए उन बातों में अगर तुमसे राय ले रसूल, तो तुम ये तमन्ना न करो कि तुम्हारी बात माने भी, अमल भी उस पर करे। ये ज़रूरी नहीं है। रसूल साहिब वही है, वो वही किताबें है, वही वाला ही अमल करेंगे। इसलिए अगर तुम्हारी बातों पे अमल करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। जैसे इस वाक़े के अंदर हुजूर अगर तुम्हारी राय पर अमल कर लेते और हुजूर अलैहिस्सलाम तहकीक अहवाल की बजाय डायरेक्ट किताल का हुक्म दे देते, तो ऐसी सूरत में बाद में जब पता चलता कि हमारे ही मुसलमान भाई थे, वो मुर्तद नहीं हुए थे, खबर देने वाले ने हमसे गलत बयानी की या खबर देने वाले को गलतफहमी हुई, दोनों सूरतों में तुम्हें शर्मिंदगी होती, तुम मुश्किल में पड़ते। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा तुम पर फ़र्ज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी इताअत नहीं करेंगे। तुम्हें लाजिम है, ज़रूरी है कि हर मामले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। इसलिए फरमाया कि वालमू, जान लीजिए, अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल है, मामूली इंसान नहीं है। आम जमात का कायद हो, लीडर हो, उससे गलती हो सकती है, लेकिन जो जमात तुम्हारी है, जिसका नाम सहाबा है, इसकी क़यादत अल्लाह के रसूल के हाथ में है और अल्लाह का रसूल साहिब वही है। तो तुम्हारी क़यादत, तुम्हारी सियादत ये अल्लाह के रसूल के हाथ में है। ये रसूल अल्लाह, ये बड़ी अज़मत वाला मनसब है। इस मनसब को समझिए, जो अल्लाह का रसूल होगा तो सबको उसकी इताअत करनी होगी।
لو یطیعکم اگر وہ رسول تمہاری اطاعت کرے فی کثیر من الامر باتوں میں سے زیادہ کی. یہ کثیر اس لیے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض باتوں میں صحابہ کرام کے مشورے کو لیا اور اس پر عمل بھی کیا، تو وہ تو جائز ہے. اللہ رب العزت نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشاورت کی، قرآن پاک نے خود کا وشاورہم فی الامر معاملات میں ان سے مشاورت کیجیے. پھر جہاں وہ صائب تھے، درست تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو مانا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب بھی آپ مشورہ دیں تب بھی وہ آپ ہی کی بات کو مانیں، یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے کامل اتباع آپ کی ذمہ داری ہے. اس لیے کثیر کا لفظ لائے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ اس میں تمہاری بات کو مان لیں، لعنتم تو تم مشکل میں پڑ جاؤ. اس کا معنی ہلاکت سے بھی کیا گیا اور اس کا معنی مشکل میں پڑ جانے سے بھی کیا گیا، تو دونوں طرح فرمایا لعنتم تو مشکل میں پڑ جاؤ. جیسے یہاں آپ کے سامنے جو ترجمہ ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے تم کو بڑی مضرت پہنچے، ایک ہی بات ہے. اب کامل اتباع رسول اللہ کی کیسے ہوگی، تو وہ اس کی ایک سبب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کا ان کی مدح بھی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا. ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں اللہ نے ڈالی ہے. جب اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا تو لازمی طور پر وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اب کفر تمہارے قریب نہیں آئے گا، کفر ناپسند ہو جائے گا. جس چیز کی محبت ہو تو اس کی جو ضد ہوگی وہ آپ کے ہاں قابل نفرت ہوگی. جب حضور کی محبت دل میں ہے تو حضور کے وصاق کی محبت آپ کے دل میں نہیں آئے گی. اس کے ساتھ اتنی ہی شدید نفرت تمہارے دل میں ہوگی جتنی شدید محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. تو جتنی شدید محبت ایمان کی ہوگی اتنی ہی شدید نفرت دل کے اندر کفر کی ہوگی. اس لیے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. تو میں نے عرض کیا کہ چونکہ اس آیت کا مخاطب براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ ہے تو یہ ان کی فضیلت ہے. اس میں اللہ نے ایمان کو ان کا محبوب بنا دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صرف اللہ نے ایمان کو محبوب ہی نہیں بنایا بلکہ اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، سجا دیا. ایمان خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ ایمان خوبصورت ہوتا ہے بھائی اعمال کے ساتھ، کردار کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ. آپ نماز پڑھیں اور نماز کے اندر حسن نیت نہ ہو تو نماز رائگاں ہے. نماز پڑھیں، نماز کے اندر فرائض واجبات سنن کا خیال نہ ہو تو وہ نماز بیکار ہے. نماز خوبصورت کب بنے گی؟ جب واجبات بھی پورے کیے جائیں، فرائض بھی پورے کیے جائیں، سنن بھی پورے کی جائیں، اور پھر نماز کے اندر حسن نیت بھی ہو، ساری چیزیں ہو، خشوع و خضوع بھی ہو. ایمان ہمیشہ اعمال کے ساتھ خوبصورت بنتا ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بار بار یہ قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ دہرائے گئے، ایمان اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ. ایمان اور اعمال صالحہ دونوں ایک طرح سے لازم اور ملزوم ہیں. تو ایمان کی خوبصورتی ہے اعمال کے ساتھ. جب اللہ نے یہ فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو اللہ نے تمہارے دلوں میں خوبصورت کر دیا، مزین کر دیا، تو اس کا ظاہری اثر ہوگا اتباع کی صورت میں. آپ رسول کی اتباع کرو گے، آپ رسول کی فرما برداری کرو گے. تو میں نے عرض کیا آیت مبارکہ میں دو باتیں اللہ نے فرما دی کہ صحابہ کے ساتھ ایمان بھی لازم اور ایمان کی محبت دل میں ڈال دی اللہ نے. پھر اللہ رب العزت نے ایمان کو اتنا محبوب بنا دیا کہ ایمان ان کے دلوں میں خوبصورت ہو گیا، مزین ہو گیا. اب جو اعمال وہ کرتے ہیں وہ محبت سے کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، ذوق سے کرتے ہیں. اعمال کرنے میں ان کے دل پر بوجھ نہیں ہوتا کیونکہ ایمان اندر ایمان کی محبت بھی ہے اور ایمان کو خوبصورت بھی اللہ نے کر دیا. اب جب ایمان تو ہو لیکن اس کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہو تو وہ ایمان خوبصورت نہیں رہے گا. ایمان کے کمال میں کمی آئے گی، ایمان کے اندر نقص آئے گا. جیسے بہت ساری احادیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو بیان کیا. تو اللہ نے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ نے تم سے کفر کو دور کر دیا. ایمان محبوب، کفر دور. کن سے؟ صحابہ سے. ایمان ان کا پسندیدہ بن گیا اور کفر ان کے ہاں ناپسندیدہ ہوا. وَالْفُسُوقَ،
फसूक की तफसीर सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाई, इमाम बगावी रहमहुल्लाह ताला ने मालिकुल तंजील में उसको बयान किया कि फसूक से हजरत ने फरमाया कि यहाँ झूठ मुराद है। वैसे फिस्क का माना होता है नाफरमानी करना, हद से गुजर जाना, इताअत से निकल जाना, ये सारे मानी इसके किए जाते हैं। लेकिन सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया कि फसूक से मुराद ख़ास तौर पर झूठ, क्योंकि पीछे बात झूठ की चल रही थी, इसलिए यहाँ ख़ास तौर पर उसकी मजम्मत की गई। और इस्यान से मुराद बाकी हर तरह की नाफरमानी है। मासियत के अंदर सारी नाफरमानी आ जाएंगी, वो कबायर हों सगायर हों सारी आ जाएंगी। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असहाब मोहम्मद की मदा ये फरमाई कि अल्लाह ने ईमान खूबसूरत कर दिया, महबूबी बना दिया, कुफर को, झूठ को, नाफरमानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नापसंदीदा, उनकी नफरत उनके दिल में डाल दी। देखो, एक ये है कि मैं कहूँ मुझे झूठ से नफरत है, मैं कहूँ कि मुझे नाफरमानी से नफरत है। एक ये कि अल्लाह कहे कि मैंने इसके दिल में नफरत डाल दी है ईमान की। जिस चीज़ की नफरत अल्लाह किसी के दिल में डाले, वो नफरत नफरत ही रहेगी, कभी मोहब्बत में नहीं बदलेगी। ईमान को अल्लाह ने सहाबा का महबूब बना दिया तो हमेशा महबूब ही रहेगा, कभी भी ईमान मबगूज नहीं होगा। जब ईमान को खूबसूरत अल्लाह ने सहाबा के दिल में किया तो हमेशा वो ईमान सहाबा के दिलों में मुज़य्यन ही रहेगा, वो कभी बाहर नहीं निकलेगा, उसकी खूबसूरती कमाल में इजाफा तो होगा, कभी कमी नहीं आएगी। जब अल्लाह ने सहाबा के दिल में कुफर को काबिल नफरत बना दिया, वो हमेशा काबिल नफरत रहेगा, कोई मुर्तद नहीं होगा, कोई दीन से फिरेगा नहीं। और जब अल्लाह ने झूठ को उनकी ज़िंदगी से निकाल दिया और झूठ की नफरत उनके दिलों में डाल दी, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो सच्ची बोलेंगे। उसके बाद कभी भी इन लोगों से झूठ सादिर नहीं हुआ जब अल्लाह ने ये आयत नाजिल कर दी। जब अल्लाह ने नाफरमानी को उनके लिए काबिल नफरत बना दिया, तो नाफरमानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, अल्लाह की हो, दीन इस्लाम के किसी भी अमर और हुक्म की हो, हमेशा वो काबिल नफरत ही रही और फिर वो कभी भी पसंदीदा नहीं बनी। अगर किसी से खता हुई, ना चाहते हुई, गैर इरादी तौर पर हुई, और फिर उन्होंने अल्लाह से ऐसी तौबा की कि वो तौबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माइज असलमी की तौबा को पूरे मदीना वालों पे तकसीम किया जाए तो सबकी अल्लाह बख्शिश कर दे। जिनसे जिना की एक वो गलती सरजद हुई और अल्लाह के रसूल की बारगाह में आके उन्होंने तहारत चाही, मुझे पाक कर दीजिए, 4 बार आकर उसकी गवाही दी। तो बहरहाल अगर कहीं कहीं खाल खाल कहीं कहीं सहाबा से कोई गलती हुई भी है, तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, वो दीन की तकमील का जरिया बनी, दीन में नक्स का जरिया नहीं बनी। गुनाह करने से पहले जो उनका मुकाम था, तौबा कर लेने के बाद उनका मुकाम और भी बढ़ा है और उनकी इज्जत में इजाफा हुआ, कमी ना हुई। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, उलाइका हुमुर राशिदून, वो रुश्द व हिदायत वाले हैं। क्यों ना होंगे हिदायत वाले, जब ईमान और अमाल उनकी ज़िंदगी में महबूब बन गए, कुफर फिस्क और नाफरमानी उनकी ज़िंदगी से निकल चुके और नाकाबिले और काबिल नफरत बन गए। अल्लाह ने आगे फरमाया, फज़लन मिनल्लाहि व निअमा, ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह की नेमत है। फज़लन मिनल्लाहि, अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फजल के तौर पर और इनाम के तौर पर, यानी ये जो अल्लाह ने तुम्हारे साथ बेहतरीन सलूक किया, तो ये अल्लाह का फजल भी है, अल्लाह की नेमत भी है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबी, मेरे अल्लाह ने मुझे भी चुना, मेरे लिए सहाबा को भी चुना। ये आयत भी बतलाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुंतखब किया रसूल होने के लिए और उनके लिए उनके साथियों को चुना। फिर चुनकर अल्लाह ने उनसे हर गुनाह को दूर रखा और हर भलाई और खैर को उनके साथ लगाया। ये इसलिए लगाया कि इंतखाब इलाही थे वो लोग, वो दिल, वो सीने, वो जिस्म जिन पर निगाहे इलाही पड़ी और जिन्हें तरबियत रसूल मिली, जिन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत और निगाह रिसालत पड़ी और उनके दिलों की दुनिया को बदल के रख दिया। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह जानने वाला है किस बात को, इस बात को अल्लाह जानने वाला है कि ये इस बात के हकदार हैं। वो कानू अहक्का बिहा व अहलहा, हम सूरह फतह में पढ़ चुके हैं। व अल्ज़महुम कलिमत तक़वा, अल्लाह ने तकवा का कलीमा उनके साथ लाजिम कर दिया। तो अल्लाह जानता है कि ये इस बात के अहल हैं कि ईमान इनके साथ जोड़ा जाए, मुज़य्यन किया जाए, कुफर फिशक और नाफरमानी इनसे दूर कर दी जाए और इनके दिलों में नफरत डाल दी जाए। हकीमुन, अल्लाह हकीम भी है, लिहाजा इस मामला में अल्लाह की हिकमत भी है कि इन लोगों से ईमान को महबूब बनाया
اور کفر فسق کو नाफरमानी को इनसे दूर किया। हिकमत उसकी ये है کہ یہ دین کی اساس بنیں گے، دین کی بنیاد بنیں گے، حضور کی پہچان بنیں گے، حضور کا اشتہار بنیں گے۔ جنہیں دیکھنا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، وہ دیکھے صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان و علی کو۔ ان کے کردار میں حضور کا کردار نظر آئے گا۔ تو یہ چونکہ قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام کی پہچان اور تعارف بنیں گے۔ شاگرد ہمیشہ اپنی قابلیت سے، اپنی استعداد سے اپنے استاد کے لیے پہچان اور تعارف بنتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے یہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ میں رہے، ان کے مدرسہ میں پڑھے، دار ارقم ہو یا اصحاب الصفہ ہو، اور حضور علیہ السلام سے تربیت پا کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف کو پورے زمانہ کے اندر انہوں نے عام کر دیا اپنے کردار سے کہ دیکھو جب حضور علیہ السلام کی شاگرد اتنے باصفا ہیں، با کردار ہیں، تو ان کے آقا، ان کے استاد کس قدر اعلیٰ مقام اور اعلیٰ اخلاق والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی تمام طلباء کیا حال ہے؟ خیر و عافیت ہے سب؟ الحمدللہ جی، آپ کیسے ہیں حضرت؟ سب سمجھ آ رہے ہیں آپ حضرات کو؟ اسباق سمجھ آ رہے ہیں سب کو؟ جی بالکل جی الحمدللہ۔ کسی کو کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ جی نہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں اور برکتیں نصیب فرما دے۔ میں اس وقت مکہ مکرمہ میں ہوں اور حرم میں بیٹھا ہوا ہوں مکہ شریف میں۔ یہ وہاں کے مناظر ہیں اور وہاں سے آپ حضرات کے لیے خصوصی دعائیں وغیرہ ہو رہی ہیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور یہاں خصوصی آپ حضرات کے لیے دعائیں، آپ کے حضرات کی محبتیں، آپ حضرات کے لیے خصوصی آپ کی شفقتیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں اور برکتیں نصیب فرما دے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت خوب۔ کچھ دن پہلے میں نے درجہ عالمیہ والوں سے بھی بات کی، اور کل تو ویسے چھٹی تھی، اتوار والے دن درجہ عالیہ سے بھی بات کی، اور یہی میں نے گزارش کی کہ یہاں قدم قدم پر پیارے آقا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی یادیں وابستہ ہیں۔ قدم قدم پر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں آ جایا کرتے تھے، یہاں آ کر لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کیا کرتے تھے۔ حیات الصحابہ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس سے چلے،
جب اپنے قبیلے سے چلنے لگے، مکہ مکرمہ آنے کا ارادہ کیا، تو سرداران طائف نے کہا کہ آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہوں، وہاں کا ایک نوجوان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی بات میں جادو ہے، جو اس کی بات سنتے ہیں وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اس کی بات کو مت سننا، وہ جادو کر دے گا، آپ کسی کام کے نہیں رہو گے۔ اس نے اپنے کانوں میں انگلیاں دی، روئی دی، انگلیاں دی، کان بند کیے اور مکہ مکرمہ آ گیا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمانہ جاہلیت کا طواف کیا کرتے تھے، جو جہالت کا طریقہ تھا اسی کے مطابق طواف کیا۔ پیارے آقا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں موجود تھے، آپ کے چہرے پر نظر پڑی، کان بند تھے، آنکھیں بند نہیں تھیں، کان بند تھے، آنکھیں بند نہیں تھیں۔ جیسے ہی نظر پڑی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، طفیل بن عمرو دوسی کہنے لگے کہ یہ اتنا خوبصورت چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ اتنا خوبصورت چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا۔ اپنے کانوں میں سے لپیاں نکالی، روئی نکالی، انگلیاں نکالی اور بات سننے لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی طفیل کو، طفیل آپ کی دعوت پر ایمان لے آئے اور میرے آقا سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے قبیلے والوں کو بھی لے کے آؤ۔ طفیل کہتا ہے کہ میرے قبیلے والے تو میری بات کو مانتے ہیں، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میں ابھی گیا تو ابھی آیا، واپس گیا قبیلہ دوس میں، اور صبح سے لے کر شام تک کئی دن تک محنت کرتا رہا، کوئی ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم نے تو مجھے تھکا دیا، میری قوم نے تو مجھے تھکا دیا، آپ میری قوم کے لیے بد دعا کر دیجئے، آپ میری قوم کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم اہد دوسا، اللہم اہد دوسا، اللہم اہد دوسا۔ میرے محبوب نے قبیلہ دوس کے لیے ہدایت کی دعا کی، فرمایا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت نصیب فرما۔ قبیلہ دوس کے لیے ہدایت کی دعا کی، اور میرے محبوب نے طفیل بن عمرو دوسی سے فرمایا، طفیل جاؤ، میں تمہاری قوم میں بہت اچھے اچھے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، بہت اچھے اچھے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، جاؤ بات ذرا نرمی سے کرنا، بات ذرا نرمی سے کرنا۔ تو طفیل بن عمرو دوسی واپس آئے، قبیلہ دوس میں دعوت دی، 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال 2 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب مدینہ منورہ میں بھی 7 سال گزر گئے، مدینہ منورہ میں 7 سال گزر گئے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 ہجری میں، مدینہ منورہ میں 7 سال کے بعد سن 7 ہجری میں اپنے قبیلہ دوس کے 4000 خاندانوں کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری کمائی ہے، ان کو اسلام میں داخل کر دیجئے، ان کو مسلمان بنا دیجئے۔ اب ان 4000 خاندانوں میں
ایک نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا، ان 4000 خاندانوں میں ایک نام حضرت ابو ہریرہ کا۔ حضرت ابو ہریرہ کو ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا حدثنا ابو ہریرہ، حدثنا ابو ہریرہ، جگہ جگہ ملے گا۔ طفیل بن عمرو دوسی کی دعوت پہ ابو ہریرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سارا کا سارا ثواب ابو ہریرہ کا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ طفیل بن عمرو دوسی کا نام کوئی کوئی جانتا ہے، کوئی کوئی جانتا ہے۔ یہ طفیل بن عمرو دوسی کی دعوت تھی، حضرت ابو ہریرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بہت ساری حدیثیں ہمیں ملی، اور آپ نے وہ حدیثیں یاد کی اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے۔ زاؤ طالبین کتنی ہو گئی آپ کی؟ کتنی حدیثیں پڑھ لی زاؤ طالبین کی؟ تقریباً استاد جی 20 ہو گئی ہیں، کتنی ہوگی؟ 20 حدیثیں ہو گئی ہیں تقریباً۔ تقریباً 20 حدیثیں ہوگی زاؤ طالبین کی۔ جی ماشاء استاد۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ اور تفسیر کے کتنے صفحے ہو گئے؟ تفسیر کے سورۃ الحجرات پڑھ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو بھی شامل کرتے ہیں اس خیر کے کام میں؟ جی جی، گھر والوں کو شامل کیا ہوا ہے، ان کو وہ ساتھ معاونت بھی کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ کے گھر والے بھی اسواق پڑھ رہے ہیں؟ جی جی حاضری لگوائیں، جس نے اپنے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ اس خیر کے کام میں شامل کیا ہوا ہے وہ بول کے بتائیں، اپنا نام بتائیں۔ عبداللہ بن عباس۔ جی فضیل عابد۔ عبداللہ بن عباس نے اپنے گھر والوں کو اس خیر کے کام میں شامل کیا، ماشاء اللہ، اللہم زد فزد۔ آمین استاد جی۔ اور فضیل عابد، جی فضیل عابد، فضیل عابد۔ فضیل اختر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، والدین کو شامل کیا ہوا، ماشاء اللہ۔ اور محمد بلال نے شامل کیا ہوا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کتنا اللہ نے آپ لوگوں کے لیے راحت کر دی ہے۔ اب اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے یعنی بستروں میں، اور اپنا اس وقت رات 10 بج گئے پاکستان میں، یہاں تو ہمارے یہاں 8:15 ہو گئے، یہاں مکہ مکرمہ میں 8:15 ہو گئے، وہاں 10:15 ہو گئے، اور رات کے وقت آپ یعنی لوگ سونے کی تیاریاں کیے ہوئے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ شامل کیے ہوئے ہیں۔ ان کو بھی فائدہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ جی ہو رہا ہے کر صاحب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ صرف اور نحو کو سمجھ آ رہی؟ جی کر صاحب کچھ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ جتنے آپ ابواب کو اچھی طرح یاد کریں گے اتنی صرف زیادہ اچھی یاد ہوگی، اور آپ حضرات اگر صرف نحو کے اوپر محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے اگلے سبق آسان ہوتے چلے جائیں گے، آگے سے آگے آسان ہوتے چلی جائیں گے سارے سبق، اور سمجھ آئے گی، مسائل آپ خود حل کریں گے، عبارت آپ خود حل کریں گے، ترجمہ آپ خود کریں گے، اگر آپ کی صرف نحو مضبوط ہوئی۔ اگر آپ کی صرف نحو کمزور ہوئی، صرف نحو سمجھ نہ آئی، تو آگے والے سبق بھی آپ کے کمزور ہوں گے، آگے والے سبق بھی آپ کے کمزور ہوں گے، وہ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ جب سبق سمجھ نہیں آئے گا پھر آپ کی توجہ نہیں رہے گی، جب توجہ نہیں رہے گی پھر 2 دن بعد 3 دن بعد پھر چھٹیاں، پھر نہ گئے، پھر کہے مجھے سمجھ نہیں آتا، میرے لیے مشکل ہے۔ آسان کیا ہے؟ جس کو سمجھ آئے، جس کو سمجھ آئی اس کے لیے آسان۔ تو اس لیے آپ صرف نحو پہ خوب محنت کریں۔ اس وقت تو آپ کے ہیں 2 گھنٹے،
اور صرف کا آدھا گھنٹہ، نحو کا آدھا گھنٹہ. اگر اس میں آپ کو سمجھ آ جائے تو بہت اچھا، ورنہ میں آپ لوگوں کے لیے ہر وقت ہمتن دن میں رات میں جس وقت پرسنل میں کوئی صرف کا مسئلہ کوئی نحو کا مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیں تو میں ہمتن آپ کے لیے تیار ہوں. میں بس صرف ڈرتا رہتا ہوں اس لیے کہ آپ کی مصروفیت کا وقت، کیونکہ آپ کے کاروبار کا وقت، میں تو چاہتا تھا کوئی دن کا وقت ہمارا کوئی آدھا پونا گھنٹہ ہم مقرر کریں یومیہ کے طور پر. شام کو تو آپ کا یہ چلتا رہے وقت، میرا وقت شام کے وقت بہت زیادہ مصروفیت میں گزر جاتا ہے. مغرب سے لے کر عشاء اور عشاء سے لے کر رات میں کبھی 2 بجے فارغ ہوا، کبھی 1:30 بجے فارغ ہوا، تو اس لیے میرا تو شام کا وقت بہت مصروف گزر جاتا ہے. دن کا وقت 11 بجے کوئی 12 بجے میرے پاس وقت ہوتا ہے. تو اس وقت کوئی ساتھی اگر آپ کا صرف میں نحو میں کوئی کمزوری ہو، کوئی بات آپ سمجھنا چاہیں تو آپ حضرات مجھ سے پرسنل میں رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ اس میں مجھ سے صرف نحو آپ سمجھ سکتے ہیں. میں نے عرض کیا جتنی آپ کو صرف سمجھ آئے گی اتنے زیادہ آپ کو باقی کتابیں سمجھ آئیں گے. اسی لیے کسی نے خوب کہا صرف ام العلوم والنحو ابوہا، تمام علوم کی ماں جو ہے وہ صرف ہے، والنحو ابوہا، اور نحو اس کا باپ ہے. تو کوئی طالب علم یہ بتا سکتا ہے لفظ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ ایسے جس کے اندر کوئی معنی چھپا ہو جو سمجھ آ جائے، لفظ اس کو حروف، موضوع بھی کہتے ہیں. معنی سمجھ آ جائے. حروف سے مل کے بنتا ہے لفظ. پہلے تعریف لفظ کی ہے، جو بھی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتا ہے. جو چیز سمجھ آئے یا نہ آئے، سمجھ آئے یا نہ آئے، زبان سے نکلنے والے کلمات، زبان سے نکلنے والے الفاظ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ. یہ پہلا سبق آپ کا، اسی لیے میں نے آپ کا پہلا سبق ہی پوچھا. معنی سمجھ آئے یا معنی سمجھ نہ آئے، جو بھی انسان کی زبان سے نکلا اس کو کیا کہیں گے؟ لفظ. 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 پھر لفظ کی 2 قسمیں، محمل اور موضوع. 2 قسمیں، محمل وہ جس کا معنی سمجھ میں نہ آئے، جیسے پانی شانی، روٹی چھوٹی. روٹی کا معنی سمجھ آ گیا یہ چھوٹی کیا چیز ہے، پانی شانی، پانی کا معنی سمجھ آ گیا شانی کیا چیز ہے. کپڑا چھپڑا، ابھی کپڑا تو پتہ چل گیا، سمجھ آ گیا چھپڑا کیا چیز ہے. تو لفظ محمل. اور لفظ موضوع وہ ہے جس کا معنی سمجھ آ جائے، جس کا معنی سمجھ آ جائے، کسی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر، کسی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اس کا معنی سمجھ آ جائے، اس کو لفظ کہتے ہیں. لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں. نحوی زبان پہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور صرفی زبان میں لفظ کو صیغہ کہتے ہیں. صرفی زبان میں لفظ کو کیا کہیں گے؟ صیغہ. صیغہ. ماشاء اللہ. اور نحوی زبان میں لفظ کو کیا کہیں گے؟ کلمہ. 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب. اب صرفی زبان میں صیغے کتنے قسم کے، لفظ کتنے قسم کے؟ 2 14 3 قسمیں. 3 قسمیں. کون کون سے؟ اسم، فعل، حرف. لفظ کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں، اسم فعل حرف. 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف. اسم کے بارے میں بتائیں گے؟ اسم نام کو کہتے ہیں، کسی چیز، جگہ. پوری تعریف. اسم کسی شخص کا، کسی چیز کا، کسی جگہ کا نام ہو، یا کسی کام کے کسی کام کا نام ہو، اس کو اسم کہتے ہیں. جو آپ نے صرفی زبان میں تعریف پڑھی ہے یا نحوی زبان میں تعریف پڑھی ہے وہ کر دیں. جو تعریف آپ نے نحو میں پڑھی ہے یا صرف میں پڑھی ہے، صرف میں بھی جو یہی تعریف ہے، نحو میں بھی یہی تعریف. استاد جی اس کا اسم جو خود کسی خود بنا ہو، خود کسی لفظ سے اس سے آگے لفظ بنتے ہوں.
ये सारी बात की है। पहले इसम की तारीफ, सबसे पहले आप लोगों ने एक एक चीज के नाम याद करना है पहले आपको आसानी के लिए, फिर उसकी तारीफ याद करनी है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। सरफी जुबान में या नहवी जुबान में इसम उसको कहते हैं जिसका माना किसी दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ में आ जाए। किसी कलमे को मिलाए बगैर माना समझ आ जाए और उसमें कोई जमाना ना पाया जाए, उसमें कोई जमाना ना पाया जाए। पाया जाए। आप ना पाया जाए। नहव के शुरू में आपने ये तारीफ पढ़ी है, और इसी तरह सरफ के शुरू में आपने ये तारीफ पढ़ी है जिसका माना किसी दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ आ जाए और 3 जमानों में से कोई जमाना उसमें ना पाया जाए। ना पाया जाए। समझ आई? उसको कहेंगे जी इसम। और फेल किसको कहेंगे? जिसमें 3 जमानों में से कोई जमाना पाया जाए। जी, फेल माजी मुस्तकबिल। ठीक हो गया? उसको फेल कहेंगे। हरफ किसको कहेंगे? जिसका माना समझ ही ना आए। इसम का तो माना समझ आ रहा था किसी कलमे के मिलाए बगैर और जमाना नहीं पाया जाता था। फेल माना तो समझ आ रहा था लेकिन उसमें जमाना पाया जा रहा था। हरफ इसका किसी कलमे के मिलाए बगैर उसका माना समझ में ही नहीं आ रहा आपको। किसी कलमे के मिलाए बगैर उसका माना समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये आपको पहला सबक था, उसी का मैंने आपसे इम्तिहान लिया, थोड़ा सा जायजा लिया। तो अगर ये चीज आपको समझ आ गई फिर आगे सबक समझ आएंगे। फिर आगे इसम की किस्में हैं, फिर फेल की किस्में हैं, फिर हरफ की किस्में हैं। मेरे से बहुत सारे सवालात हैं। तो अब ये पहला सबक है आपका। तो इनकी इसम की पहचान आपको अच्छी तरह करनी है, फेल की पहचान अच्छी तरह करनी है, और हरफ की पहचान आप लोगों ने अच्छी तरह करनी है। जब इन चीजों की पहचान हो गई फिर हमने इनके आपस के ताल्लुक को पहचानना, इनके ताल्लुक को पहचानना। मेरा गला खराब है, खांसी हो रही है, और मेरे बोलने की वजह से आसपास जो नमाजी हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। चलें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ और बरकतें आमीन। नसीब फरमाए। थोड़ा हाँ, थोड़ा आमीन। करके हजरत लोग हमारे जो लिए है भी दुआ ना, करें। जी, मैं दुआ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए दुआएं हो रही हैं, खूब दुआएं हो रही हैं आप लोगों के लिए। तो आमीन। आप ना थोड़ा थोड़ा करके पहले एक आप अपने नाम याद करने हैं। जैसे इसम किसको कहते हैं, फेल किसको कहते हैं, हरफ किसको कहते हैं, फिर इसम की किस्में, फिर फेल की किस्में, फिर हरफ की किस्में, इनको याद करना। फिर यानी इसी तरह आगे जुमला की किस्में, जुमला कौन कौन सा जुमला है, उसकी क्या किस्में हैं, तो उनके नाम याद करने हैं। तो और मैं अक्सर अर्ज कर दिया करता हूँ, अक्सर अर्ज करता हूँ कि कोई चीजें ऐसी हैं आपको यानी उसको देख के पहचान लेना चाहिए इसको किस चीज की तलब हो रही है। फेल को तलब किस चीज की है? फेल को तलब फाइल की है, फेल को तलब मफूल की है। आपको पता होना चाहिए ये फेल है। फेल वो है जिसमें जमाना पाया जाता है। जहां फेल आ गया अब आपने उसका फाइल तलाश करना। आपको पता है कि फेल आ गया है, अब इसके बाद फाइल आना है। अब आपको नाम याद होगा तो फाइल किसको कहते हैं उसकी तारीफ याद होगी तो आप तलाश कर पाएंगे। फिर फाइल आ गया तो अब आपको पता है कि फाइल फाइल है तो मफूल भी होगा, जिस पर काम वाक़े हो वो भी होगा, तो आप उसको आपने मफूल को भी तलाश करना। इसी तरह मुब्तदा आ गया तो आपने खबर को तलाश करना, मुब्तदा के लिए खबर की जरूरत है। इसी तरह जो है मातूफ अलैह को मातूफ की जरूरत है। इसी तरह मुजाफ को मुजाफ इलैह की जरूरत है। इसी तरह मुबदल मिन को बदल की जरूरत है। ये थोड़े थोड़े जुमले जो है ना आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। जब अच्छी तरह याद हो जाएगी फिर इनकी तारीफें अच्छी तरह याद कर लें, और जब तारीफें याद हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह इसका इजरा शुरू करें। फिर इसके इजरा के लिए दिन के वक्त किसी वक्त भी मेरे पास यानी मेरे नए मोबाइल पे या इसी लिंक के वो सारी क्लास का तैयार है, तो उस लिंक के ऊपर हम आ जाया करें साथी,
تو ہم اس کو تکرار کر لیا کریں، اس کا دور کر لیا کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں اور برکتیں نصیب فرمائے. اپنے ساتھیوں کو بھی تیار کرو، حاضری بہت کم ہے آپ لوگوں کی. جی استاد محترم انشاءاللہ. اور اس آپ کا لوگوں کی دوسرا حاضری فائدہ، بہت. جی اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو ساتھی تھوڑا لیٹ جنہوں نے جوائن کیا ہے تو ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا کہ دہرائی ہو جائے گی سب ساتھیوں کے بھی، اور وہ بھی بنیادی ٹاپکس جو ہے نا وہ ابتدا سے وہ سمجھ پائیں گے. تو جی اس جی کا بالکل فائدہ ہوگا. بالکل جی ایسے ہی، بالکل، بالکل. اگر دن میں کوئی تھوڑا ٹائم مل جائے اور تکرار ہو جائے تو اس کا سب جی کو جی بہت فائدہ بالکل ہوگا. ایسے. جی جی بالکل ایسے، بالکل ایسے. تو ایک تو ان ساتھیوں کو بھی فائدہ ہو جو غیر حاضر ہیں، ان کے بھی پوچھا جائے ان سے کہ ان کو کس وجہ سے، یعنی ان کا یعنی کیا مسئلہ ہے. ایک دوسرے کو یعنی یاد دہانی ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. حیات الصحابہ کے شروع کے ورقے، ابتدائی حیات الصحابہ کو گھروں میں رکھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے آئے گی. حیات الصحابہ کے شروع کے ورقوں میں لکھا ہوا ہے یعنی اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ فرمایا ایمان و یقین کے حلقے قائم کیا کرو، ایمان و یقین کا مذاکرہ کیا کرو. تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہمارا ایمان بن جائے، ایمان تازہ ہو جائے، ایمان کامل ہو جائے. تو اسی لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں. ہم نے یہ جو وقت فارغ کیا کس لیے فارغ کیا؟ ہمارا ایمان کامل ہو جائے، ہمیں ضروری باتیں پتہ چل جائے جو اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے. ان باتوں کا ہمیں پتہ چل جائے، نفع نقصان کا ہمیں پتہ چل جائے، حلال حرام کا ہمیں پتہ چل جائے. تو ہمیں یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اس کا ہمیں پتہ چل جائے. ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں. تو فرمایا ایمان و یقین کا مذاکرہ. اب یہ جو مذاکرہ ہے مدارس کی زبان پہ اس کو کہہ دیا گیا تکرار. تبلیغی زبان میں کیا ہے؟ مذاکرہ. اور مدارس کی زبان میں کیا ہے؟ تکرار. جو پڑھا ہے اس کو دہرانا. آپس میں طلبہ جو آپس میں دہرائیں گے، زیادہ دہرائیں گے تو ان کو زیادہ نفع ہوگا، جو کم دہرائیں گے ان کو کم نفع ہوگا. اب دہرانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آپس میں طالب علم مل کے دہراؤ، یہ ضروری نہیں ہے. یہ بھی اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ جیسے آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے کہا ہم نے اپنی فیملی کے لوگوں کو بیچ میں شامل کیا ہوا ہے. گھروں میں اپنے بچوں کو شامل کرو، بچیوں کو شامل کرو، والدین کو شامل کرو اس سبق میں، وہ بھی ہوں. جب سبق ہو جائے اب گھر کے افراد بیٹھ کے آپس میں اب اس سبق کو دہرا لیں، اس سبق کو یاد کر لیں. اب بڑوں کا حافظہ کمزور ہے، بچوں کا حافظہ، بچے فوری بات کو لے لیتے ہیں. وہ ایک دفعہ سن لیں بس وہ بات پکی ہو جاتی ہے، پھر بچے اس کے نقل کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے بچوں کا. اب ان کے ساتھ پھر آپس میں دہرا لیں آج ہم نے کیا پڑھا ہے، استادوں نے آج ہمیں کیا پڑھایا ہے. اس کا تکرار ہو جائے گا. یہی تکرار ہے. اس میں کوئی بات سمجھ آ جائے تو جو بات ذہن میں رہ گئی بہت اچھی بات. جو بھول گئی اب وہ گروپ میں یہ بات مجھے بھول گئی ہے اس کو تازہ کر دے. وہ گروپ بنا ہوا گروپ میں یا مجھے پرسنل میں میسج کر دے یا گروپ میں میسج کر دے یا اپنے اساتذہ سے میسج کے ذریعے سے پوچھ لیں کہ یہ آج کا سبق مجھے سمجھا دے. تو ہم وہ سبق سارا دوبارہ سمجھانے کے لیے تیار. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا اللہ والا کیسا ہوتا ہے. اللہ والوں کو دیکھنا ہو تو اللہ والے کیسے ہوتے ہیں. ایک اللہ والا جمعے کا بیان مسجد میں بیان کیا، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ جمعے کا بیان کیا. جمعے کا بیان کر کے خطبہ پڑھا اور جمعے کی نماز پڑھی. نماز پڑھا کے جانے لگا، سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا تو ایک دیہاتی آدمی جیسا مسافر بڑی دور سے چل کے آیا ہے، جسم اور بال پراخاندہ اور کپڑے میلے کچیلے، اس حالت میں کہ بہت دور سے چل کے آیا. اب وہ سیڑھیوں سے چڑھ رہا تھا، وہ اللہ والے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے. تو وہ آدمی اللہ والے کو پہچان تو تھا نہیں. اس اللہ والے کو کہنے لگا ادھر فلاں حضرت نے آج جمعہ پڑھانا تھا، فلاں حضرت نے بیان کرنا تھا، بیان ان کا ہو گیا؟
تو اللہ والے کہنے لگے بیان تو ان کا ہو گیا، جمعہ تو ہو گیا، بیان تو ہو گیا. اس کی ہائے نکلی، ہو ہائے میں کتنی دور سے چل کے آیا تو میں تو محروم ہو گیا. اللہ والے نے کہا مجھے انہوں نے جو بیان کیا نا وہ ساری باتیں مجھے یاد ہیں، وہ میں سنا دوں تجھے. اس نے کہا بہت اچھا. وہیں مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر بیٹھ کر اس ایک آدمی کے لیے پورا بیان جو ممبر کے اوپر بیٹھ کے کیا تھا، گھنٹہ سوا گھنٹہ جو بیان ممبر کے اوپر بیٹھ کے کیا تھا، وہ سارا بیان اس مسجد کی سیڑھی کے اوپر جہاں سے لوگ گزر کے جاتے ہیں، جوتے لے کے آتے ہیں جاتے ہیں، وہاں سیڑھی کے اوپر اللہ والے بیٹھ گئے اور اس کو بھی بٹھا لیا. وہ پورا گھنٹے سوا گھنٹے کا بیان اس اکیلے کے لیے کیا. ہمارے لیے مجمع بھی وہی، ہمارے لیے ایک بھی وہی. ہم نے تو بیان جو کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے. کسی کے دل میں بات اتر جائے، کسی ایک کے دل میں بات اتر گئی، اس ایک نے عمل کر لیا اور ایک نے دعا دے دی تو ہماری نجات کے لیے وہ ایک کی دعا کافی ہے. ہماری بخشش کے لیے، ہماری نجات کے لیے اس ایک کی دعا کافی ہے. ہم تو آپ حضرات کی دعائیں لینا چاہتے ہیں، ہم آپ حضرات کی دعائیں لینا چاہتے ہیں. آپ حضرات ہمارے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالی ہماری بخشش کا راستہ کھول دے. اللہ تعالی ہماری نجات کے لیے کوئی اسباب پیدا کر دے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پہلے دن کے سبق میں نے آپ کو جو پہلے ہماری کلاس کی ابتدا ہوئی تھی، میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ وہ بادشاہ کا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، بادشاہ نے اس سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس کا جواب کیا تھا بتائے گا؟ جی کسی کو یاد ہے؟ کوئی بتائے گا اس نے کہ میں جواب کیا کہا تھا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اس نے کہا تھا میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے. ہم سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے ہم کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. جس کا اللہ ہو گیا اس کے سب بن گئے، سب اسی کے ہو گئے. جس کا اللہ نہ ہوا اس کا کچھ بھی نہ ہوا. ہمیں تو اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اللہ چاہیے، اللہ چاہیے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے پڑھ رہے ہیں. تو اب آپ کیا، تو ایک کام تو
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وأصل مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. چلیں جزاکم اللہ. اب اپنا سبق پڑھنا شروع کریں. استاد جی جی عرض یہ کرنی تھی، مدینہ منورہ سے حاضر ہو کے آ گئے ہیں یا جانا ہے ابھی؟ میں ہو کے آ گیا وہاں سے، اچھا اچھا مدینہ سے عبداللہ ہو کے بن آ گیا. عباس جی عبداللہ بن عباس محمد معاذ بیٹے کا نام ہے، اس کے لیے دعا کریں، وہ بیمار ہے 3-4 دن سے. اللہ صحت دے دے، اللہ صحت دے دے. انشاءاللہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. جزاک جزاکم اللہ جی. جزاک آپ اللہ بہت. جی جی آپ بھی سبق پڑھنا شروع کریں آگے والا. ان کے پاس ہے سبق؟ سبق آگے جی نا بلال صاحب. مولانا بلال صاحب کے پاس ہے. جی جی چلے ان کو یاد دہانی کروا دیں، ہم سبق پڑھیں، پھر ان کو پرسنل میں میسج کر دیں اور پھر سبق پڑھیں ان کا. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بلال صاحب کا سبق ہے ابھی آپ کا؟ جی پیر صاحب چلے گئے؟ کب گئے پیر صاحب؟ کتنی دیر ہوگی؟ مولانا بلال صاحب آ رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. الطاعم کا معنی ہے کھانا کھانے والا. طعام سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھانا. شاکر کا معنی ہے شکر کرنے والا. قدردانی کرنے والا. کسی پر کوئی آدمی ایک آدمی دوسرے آدمی پر احسان کرے تو جس پر احسان کیا ہے وہ اس کا شکریہ ادا کرے، گویا کہ وہ احسان کا اعتراف کر رہا ہے. اس کو شکر کہتے ہیں. نعمت کا اعتراف کر لینا، کسی کے احسان کا اقرار کرنا، اس کو شکر کہتے ہیں. الطاعم الشاکر، کاف کا معنی ہے، کاف مثلیہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جیسے، طرح. فلاں آدمی کی طرح ہے، اس پر عربی میں لفظ کاف استعمال ہوتا ہے. صائم کا معنی ہے روزہ رکھنے والا، صابر کا معنی ہے صبر کرنے والا. معنی اس کا یہ ہے الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے. کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے. یعنی جو آدمی کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو یہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ ایک آدمی روزے رکھا ہوا ہے، روزے رکھ کے پھر اس کو سخت پیاس بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ اس پر صبر کر رہا ہے، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، تو اس روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح، یعنی جتنا اجر و ثواب روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کو ملتا ہے، اتنا ہی اجر و ثواب اس آدمی کو ملتا ہے جو کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. دوبارہ پھر دیکھیے، الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے. جتنا اجر روزے دار کو اس کے صبر پر ملتا ہے، اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آدمی کو میں دیتا ہوں کہ جو انسان صبر کر کے، جو انسان کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. کتنی بہت بڑی بات ہے بھائی.
صابرین پر صابرین کا اجر کیا ہے؟ ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا بلکہ جو صبر کا جو لفظ ہے اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں. ہم تو ایک ہی معنی سمجھتے ہیں کہ جس آدمی پر کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، اس کو سہ جائے، برداشت کر جائے، اس کو صبر کہتے ہیں. قرآن اور احادیث کی اصطلاح میں صبر کے بہت سارے معنی آتے ہیں. صبر کے بہت سارے معنی آتے ہیں. ایک صبر کا معنی یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے انسان ان کاموں کو کرے، ان پر عمل کرے، ایک اس کو صبر کہتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے نماز ہے، اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا ہے. سردی کا موسم ہے، گرم بسترے کے اندر سویا ہوا ہے، صبح کی اذان ہوئی ہے، اب دل نہیں چاہ رہا گرم بستر سے باہر نکلوں، دل چاہ رہا ہے کہ بستر میں سویا رہوں، لیکن چونکہ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے بستر سے باہر نکلتا ہے. اس کو ٹھنڈ لگتی ہے، اس کو برداشت کرتا ہے، پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اس کو برداشت کرتا ہے، پھر ٹھنڈ میں مسجد کے اندر آ جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے. اب اتنے سارے جو اس نے تکلیفیں جو برداشت کی ہیں، ایک اس کو صبر کہتے ہیں. یہ تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کا حکم سامنے رکھتے ہوئے مسجد کی طرف آ گیا، نماز پڑھ لی. تو اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کر لینا، ایک یہ صبر ہے. ایک یہ صبر بھی ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جانا، گناہوں کے قریب نہیں جانا، زنا کے قریب نہیں جانا، شراب کے قریب نہیں جانا. اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے تو ان چیزوں سے رک جائے، ایک یہ صبر ہے. ایک یہ بھی صبر ہے کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، اس کو سہ جائے، برداشت کر لے، ایک یہ بھی صبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور اسی طرح صبر کا ایک معنی ڈٹ جانا بھی آتا ہے. کس چیز پر ڈٹ جائے؟ ڈٹ جانا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک انسان بری بات پہ ڈٹ جائے اور ایک انسان ایسا ہے جو اچھی بات پہ ڈٹ جائے. جیسے کافروں کے مسلمانوں کی جہاد ہوا، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، غزوہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں. کافر کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے کو، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، کہ اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو. سردار کہنے لگے وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یعنی اپنے معبودوں کی پوجا کرو، تم مسلمانوں کی بات نہ مانو. ایک اور جگہ پر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، کافر کہنے لگے لولا ان صبرنا علیہا، لولا ان صبرنا علی آلہتنا، اس طرح کے الفاظ ہیں، لولا ان صبرنا عن آلہتنا.
काफिर कहने लगे कि अल्लाह के रसूल ने, आखिरी नबी ने हमें जो बातें बताई, करीब था कि हम मोमिन बन जाते, उस पर ईमान ले आते, अगर लौला अन सबरना अन आलिहतिना, अगर हम अपने माबूदों पर डटे ना रहते, कलमा पढ़ लेते। तो इससे पता चला सबर का एक माना डट जाना भी आता है, एक है कि अच्छी चीज पे डट जाना और एक है बुरी चीज पे डट जाना। काबिल तारीफ वो डट जाना मुराद है जो अच्छी बात पे डट जाए। जो इंसान अच्छी बात पे डट जाए वो काबिल तारीफ है, जो बुरी बात पे डट जाए वो काबिल तारीफ नहीं है। तो एक सबर का एक माना डट जाना भी आता है कि दीन के काम पे डट जाए, नमाज पर डट जाए, नमाज कभी ना छोड़े, हर अच्छे काम करने पर डटा रहे, अच्छे काम करता रहे, गुनाहों से रुका रहे, इस बात पर भी डटा रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, इसबिरु सबर करो, वसाबिरु सबर की तलकीन करो, वराबितु सबर को बांध लो, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह से डरते रहो तुम कामयाब हो जाओगे। इन साबिरीन का बदला क्या है? कुरान पाक में फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, इनको इतना अजर दिया जाएगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, यानी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जब जन्नत में जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा? वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा, इनका बदला जन्नत होगी और रेशम का लिबास इनको पहनाया जाएगा। ये आमा क्लास के जितने तोहफे हैं, इन सब तोहफों को रेशम का लिबास पहनाया जाएगा, जन्नत के अंदर भेजा जाएगा। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये सारे तोहफे जाएंगे आमा क्लास के इंशाअल्लाह। तो ये मुराद है कि जो इंसान डट जाता है, यानी क्या मतलब, खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता है, इसको अल्लाह इतना अजर अता करेंगे जितना अजर कस्साइम साबिर, रोजा रखकर सबर करने वाले को मिलता है। रोजेदार को कितना अजर मिलता है? अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, अल्लाह फरमाते हैं रोजा बंदे ने मेरे लिए रखा है तो इसका बदला मैं खुदा दूंगा। एक और जगह पर यूं अल्फाज है, अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही, रोजा मेरे बंदे ने रखा है तो इसके रोजे के बदले में मैं खुदा मिल जाता हूँ। लो जी। और जिस इंसान को रोजे के बदले में अल्लाह की रजा मिल जाए, अल्लाह की खुशनुदी मिल जाए, तो उसको और क्या चाहिए? अल्लाह की रजा जिसको मिल गई तो उसको दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां मिल गई। और जिसकी पहचान अल्लाह के साथ हो गई, कहते हैं ना, जैसे एक इंसान किसी झगड़े के अंदर फंसा हुआ हो, वो कहे यार फला आदमी से ना, फला वकील से मिलना है यार, उसके साथ आपकी कोई जान पहचान है, वकील से जान पहचान है तो यार सिफारिश तो कर दो यार, आपकी पहचान है तो। हैं अदालतों वाले, अदालत में जाके वकीलों को, जिसके साथ जान पहचान होती है तो उसके साथ मसले हल होते हैं उससे। तो अल्लाह के साथ भी जिसकी जान पहचान हो गई, अल्लाह की पहचान कैसे हासिल होगी? अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर अमल करने से अल्लाह की पहचान होगी, अल्लाह से पहचान हो जाएगी। जिस
بہرحال جس کی اللہ سے پہچان ہو گئی اس کے سارے مسائل حل ہوں گے. تو بات یہ کر رہا تھا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا ایسا ہے اتنا اجر اس کو ملے گا جتنا کہ صبر روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کو اجر ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات اس حدیث کا ترجمہ پڑھ لیں بھی ایک دفعہ. اور کی سوال. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ استاد جی. جی فرمائیں. جی کتاب کس کے پاس ہے؟ جی بھائی علم الصرف کتاب شیئر کر لیں. کتاب حضرون
جی کیا کیا تھا؟ تھوڑا سا کارگزاری جلدی سے بتا دیں. کیا پڑھا تھا؟ بھائی جان تھوڑا جواب جلدی دیا کریں. حضرت وہ ماضی فعل ماضی پہ ہم نے قد لگایا تھا. کیا قد لگایا تھا یا کانا لگایا تھا؟ کانا لگانا تھا، کانا لگایا تھا. مضارع اور ماضی دونوں بتایا تھا، پھر میں نے کہا مضارع چھوڑ دو، ماضی کا مشق کر لو. جی بالکل. جی تو کر لیا ساتھیوں نے؟ جی بالکل. اچھا کوئی ساتھی سنا دو، جتنی 2-3 ساتھی جلدی جلدی سناؤ. کون سپیڈ سے سنائیں گے؟ میں سناؤں جی. جی کانا سنائیں. کانا فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو. آپ نے نام نہیں لیا بحث کا. اچھا باز بھی بتانا ہے. جی نام بولنے، نار گردان کے تو نام لینا ہے. اچھا جی. کانا فعلا. جی چلتے جائیں. اس کے اوپر ترجمہ کرنا ہے. گردان پہلے سنائے، گردان کی مشق ضروری ہے یہاں پر. اچھا جی میں گردان سناتا ہوں جی. کانا فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو، کانت فعلت، کانتا فعلتا، کننا فعلنا، کنتا فعلتا، کنتما فعلتما. یہ کن نا فعلنا نہیں پڑھنا، کن نا فعلنا، یہ مختصر بولنا ہے. آگے کن نا فعلنا جمع متکلم کا آئے گا، پھر اس میں اختلاط ہو جائے گا. اچھا جی. کنتما فعلتما، کنتم فعلتم، کنت فعلت، کنتما فعلتما، کنتن فعلتن، کنت فعلت، کننا فعلنا. جی اور کون سنائیں گے؟ جی اور کوئی ساتھی سناؤ. اور کسی بھائی نے یاد نہیں کیا؟ بھائی 10 ساتھی بیٹھے ہوئے، جواب نہیں آ رہا. میری آواز آ رہی ہے؟ جان میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی حضرت جی آ رہی ہے آواز آپ کی. تو آپ مجھے جواب نہیں دیتے، میں پھر کیسے پڑھاؤں گا؟ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو آواز نہیں آ رہی. ہاں نہیں آ رہی ہے، اصل میں کم لوگوں کو سبق یاد ہے نا، اس لیے شاید. تو کوئی بات نہیں، وہ تو جن کو یاد نہیں ہے تھوڑا خیر ہے بتا دے. میں ادھر سے بات کر رہا ہوں، جواب نہیں ہے، میں سمجھ رہا ہوں میں اپنے کام چھوڑ دیا یا کیا ہوا. ہاں جی. جواب کیا کرے، آپ مجھے بتایا کرے کہ آپ سنا دے، میں سنانا شروع کر دوں گا. مشق کرنا ہے نا ہم نے، میں تو شرمانے کی بات نہیں ہے. ہم تو قرآن اور حدیث کو سیکھ رہے ہیں. میں ٹرائی کروں مولانا صاحب. جی ٹرائی کرے، یہاں مشق کرنے کا بھی موقع ہے. آپ نے جو بسم اتوار اللہ کا دن بھی گزر گیا، اس میں بھی کیا کریں. بسم پڑھے. اللہ الرحمن الرحیم. کنتا فعلا، کنتا فعلا، کنتو فعلو، کنتا. یہ فعالت کا مولانا صاحب کیا پڑھنا ہے؟ سارے سیغوں کے ساتھ اپنا اپنا بدلانا ہے. کانا فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو. جو سیغے کا آخر ہے نا وہ کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کن، سارا اس کے اندر ہے. ٹھیک. سیغے کے ساتھ ساتھ کانا نے بدلنا ہے، یہ گرگٹ ہے. کانا. بسم اللہ. جی کانا فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو، کانت فعلت، کانتا فعلتا،
کا آگے صیغہ ہے فعلنا تو اس کے ساتھ کننا لگے گا، کننا فعلنا. کننا فعلنا، کنتا فعلتا، کنتما فعلتما، کنتم فعلتم، کنتی فعلتی، کنتما فعلتما، کنتنا فعلتنا، کنتو فعلتو، کنتنا فعلنا، کننا فعلنا. کننا فعلنا. جی آپ واٹس ایپ میں ایک دوسرے کو اپنے گروپ میں بنا سکتے ہو، ایک ساتھی وائس پہ پڑھے یا ادھر ریکارڈنگ میں پڑھے تو اس پہ دوبارہ سنا کرے تھوڑا سا. یہ بنیاد ہے نا، یہ تو ہم صرف میزان میں چل رہے، میں جو اتنی دیر لگا رہا ہوں کسی وجہ سے، آگے تو ہم علم الصرف کے کنارے میں ابھی نہیں لگے، تو اس لیے آپ کو اگر اس بنیاد پہ مشق کیا تو آگے جا سکتے، ورنہ آگے تو بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ابھی آدھی جو ہے بحث بھی ہم نے جو ہے میزان کے اندر آدھے تک ہم نہیں پہنچے، آدھے کیا ابتدا میں بھی کچھ بہت ساری. جی اور کوئی ساتھی سنائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل ماضی، بحث فعل ماضی بعید مثبت معروف. بعض فعل ماضی، آپ مثبت مجہول سنا دے، معروف کی تو ہو گئی 2 مرتبہ. کانا فعلا، جی کانا فعلا، فعلا، گردان تو وہی ہے جو آپ نے کانو پہلے پڑھ لیا تھا، فعلا فعلا فعلو. کانو فعلو، جی کانت فعلت، فعلت، جی کانتا فعلتا، کننا فعلنا، کنتا فعلتا، کنتما فعلتما، کنتم فعلتم، کنتے فعلتے، کنتما فعلتما، کنتنا فعلتن، کنتو فعلتو، کننا فعلنا. آواز آ رہی استاد جی؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی. استاد جی ٹھیک ہو گیا؟ یہ گردان کوئی اور سنائے، منفی والے صرف ماں لگائیں، معروف کی بھی اور مجہول کی بھی. کانا ما فعلا، نہیں، یہ وہاں جو بتایا تھا آپ کو میں نے فرق بتا دیا تھا کہ قد، لیتما اور لعلما ان تینوں کے بعد ما لگے گی. ٹھیک ہے، قد ما فعل، لیتما ما فعل، لعلما ما فعل، یہاں بعد میں ہے. کانا سے پہلے لگا کیونکہ یہ خود فعل ہے نا، اور ما فعل پر داخل ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے اس کے بعد بھی فعل ہے، لیکن کانا خود بھی فعل ہے، اس لیے اس کے شروع میں لگے گا، باقیوں کے بعد اور اس کے شروع میں، یہ شروع تھوڑا میں فرق ہے. ہاں جی، ما کان ما فعل، کانا فعلا، ما کانا فعل، ما کانو فعلو. جی ما کانا فعلا، ما کانا فعلا، ما کانو فعلو، ما کانت فعلت، ما کانتا. بعید منفی معروف. جی استاد جی. نام لیا کرے گردان کا تاکہ مشق آپ کا ہوتا رہے. بحث فعل ماضی بعید منفی معروف. ماضی بعید منفی معروف، جی بعید منفی معروف. ما کانا فعلا، ما کانا فعلا، ما کانو فعلو، ما کانت فعلت، ما کانتا فعلتا، ما کننا فعلنا، ما کنت فعلتا، ما کنتما فعلتما، ما کنتم فعلتم، ما کنتے فعلتے، ما کنتما فعلتما، ما کنتن فعلتن، ما کنتو فعلتو، ما کننا فعلنا. ما کننا فعلنا. ما کننا فعلنا.
कुन्न फ़अलना नहीं है ना जी, इसमें अलिफ है, ये तो मुतकल्लिम का सीगा है, वरना जमा मुअन्नस हो जाएगा। तो मा कुन्न मा फ़अलना कुन्ना मुख्तसर बोलने फ़अलना, से मुअन्नस का सीगा बनता है, ये तो मुतकल्लिम का है। मा कुन्ना फ़अलना। जी ये फर्क वाज़ेह रखे, क्योंकि अगर कुरान में पढ़ेंगे या हदीस में या आपस में कोई बात हो तो मुतकल्लिम मर्द बोलेगा और बात करेगी वो मुअन्नस के एतबार से, तो बाद में गलती आ सकती है। जी मनफी मजहूल का कौन सुनाएंगे? मैं सुनाऊं जी? जी मा काना फ़इला, मा काना फ़इला, मा कानू फ़इलू, मा कानत फ़इलत, मा कानता फ़- फ़- फ़इलता, मा कुन्ना फ़अलना, मा कुन्ता फ़इलतु, मा मा कुन्तुमा कुन्ता फ़अइलता। फ़इलता, ما كنت فعلت، ما كنتما فعلتما، ما كنتم فعلتم، ما كنت فعلت، ما كنتما فعلتما، ما كنتن فعلتن، ما كنت فعلت، ما كنا فعلنا. जी तो अब जो है आप हजरात राय दे दे, अब क्या करना चाहिए? आपको तो मश्क का वक्त मिल गया था, फिर भी मश्क नहीं हुआ। इसी को उस्ताद जी याद करना चाहिए दोबारा। जी लेकिन आप अभी तेजी से मश्क करें, हर साथी, जितने साथी अभी मौजूद हैं, हर एक साथी एक एक गर्दान शुरू करे। एक साथी पढ़े माजी मारूफ की तो मुस्बत मारूफ, दूसरा मुस्बत मजहूल, तीसरा मनफी मारूफ और चौथा मनफी मजहूल। ठीक है, मुस्बत मारूफ मुस्बत मजहूल, मनफी मारूफ मनफी मजहूल। इस तरह सारे साथी एक दूसरे को सुना दो, जिस साथी की याद है उस गलती निकाले उसकी। ठीक है, ठीक है उस्ताद जी। सही है। लेकिन मश्क अच्छी अच्छी तरह करना है, ताकि हम कल इस्तिमरारी माजी इस्तिमरारी की आगे, उसके बाद नफी जहद हमने बनाना है वो भी माजी से बनेगा। तो थोड़ा मश्क तेज कर लो और समझ लो इस्तिलाहात को। तो अब खूब तकरार कर लो। कितने मिनट बाकी है हमारे पास? 15 मिनट उस्ताद जी। जी आप खूब तकरार कर ले और मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं बंद करता हूँ तो साथ किताब देखूंगा, आप सुन, एक दूसरे को, गलती भी आपने एक दूसरे की खुद निकालनी है। ठीक है, ठीक है उस्ताद जी। और बहस का नाम कोई साथी अगर न बोले तो दूसरा साथी याद दहानी देते रहे। ये आप हजरात पर है, जब आप जो है इसमें गलती निकालेंगे, इसको याद दहानी दिलाएंगे तो आपका अपना मश्क होगा। मैं हर चीज को बोलूंगा, आपको याद नहीं होगी ये चीजें, इसलिए आपने सारी गलती निकालने। बहस का नाम जो साथी न बोले, बेशक आधी आधी गर्दान से उसको वापस करे, भाई बहस का नाम बोले। ठीक है, ताकि इसका मश्क उस्ताद जी होता रहे। जी बास फेल माजी। बाईद मुस्बत मारूफ, बास फिल मादी बाईद मुस्बत मजहूल, बास फिल मादी बाईद मनफी मारूफ, फेल बास माजी फिल मादी बई। बाईद मनफी मजहूल। तर्जुमा में क्या करेंगे? उसे एक मरने की आता गुजरे हुए जमाने में सीगा वाहिद मुदक्कर गायब, बास फिल मादी बाईद मनफी मारूफ, बास फिल मादी बाईद मुस्बत मजहूल, इस तरह के। ठीक है, मुस्बत मारूफ मुस्बत मजहूल, मनफी मारूफ मनफी मजहूल। ठीक हो गया? जी उस्ताद जी। जी वो एक तर्जुमा के अंदर उस एक मर्द ने किया था, वो एक मर्द किया गया था, उस एक मर्द ने नहीं किया था, वो एक मर्द नहीं किया गया था। जी शुरू करें तकरार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहस फेल माजी बईद मुस्बत मारूफ मैं काना और किताब का मुताला कर लूं या बैठे रहूं? जी कर लें उस्ताद जी। जी मैं सुन भी रहा हूँ, लेकिन अगर गलती आए तो साथ ही आपने फौरी तौर पर पकड़ के समझा के तरीके से, ताकि इंतशार भी न बने, इजाफी में एक बंद रहे, जो एक साथी पढ़े बाकी तवज्जो से सुने कि क्या कहते हैं। तो एक एक गर्दान एक एक साथी सुनाते जाए। ठीक है जी, शुरू करें। बहस फेल माजी बईद मारूफ काना फ़अला उस एक मर्द ने किया था सिगा वाहद मुज़क्कर गायब। मुस्बत का मारूफ। हाँ काना फ़अला उन दो मर्दों ने किया था सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब
بحث فعل ماضی بعید مثبت معروف کانو ایسا کرنا ہے فعلو ان نہیں، سب فعلا مردوں نے حضرت بات سنیں، جی فعلا اس ایک مرد نے کیا تھا گزرے ہوئے زمان نہیں ہاں ماضی ہاں بعید میں. ٹھیک ہاں میرے خیال میں اس طرح. جی شروع کرے سر، خیر ہے. اچھا کانو فعلو کیا ان سب مردوں نے گزرے ہوئے زمانہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث فعل ماضی مثبت بعید ماضی بعید مثبت معروف کانت فعالت کیا اس ایک عورت نے گزرے ہوئے زمانے میں صیغہ واحد مؤنث غائب بحث فعل ماضی بعید مثبت معروف کانتا فعالتا کیا ان دو عورتوں نے گزرے ہوئے زمانہ میں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب بحث فعل ماضی بعید مثبت معروف کننا فعلنا کیا ان سب عورتوں نے گزرے ہوئے زمانہ میں صیغہ جمع مؤنث غائب بحث فعل ماضی بعید مثبت معروف کنتا فعلتا کیا تو ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بحث فعل ماضی بعید مثبت معروف کنتما کنتا فعلتو کنتما فعلتما کیا تم دو مردوں نے صیغہ تثنیہ مذکر حاضر بحث فعل ماضی بعید مثبت معروف کنتم فعلتم کیا تم سب مردوں نے صیغہ جمع مذکر حاضر بحث فعل ماضی بعید مثبت معروف کنتی فعلتی کیا تو ایک عورت نے گزرے کیا تھا تو ایک عورت نے گزرے ہوئے زمانہ میں صیغہ واحد مؤنث حاضر بحث فعل ماضی بعید مثبت معروف کنتما فعلتما کیا تھا تم دو عورتوں نے گزرے ہوئے زمانہ میں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر بحث فعل ماضی بعید مثبت معروف کنتنا فعلتنا کیا تھا تم سب عورتوں نے گزرے ہوئے زمانہ میں صیغہ جمع مؤنث حاضر بحث فعل ماضی بعید مثبت معروف کنتو فعلتو کیا تھا میں ایک مرد یا ایک عورت نے گزرے ہوئے زمانہ میں صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم بحث فعل ماضی بعید مثبت معروف کنتا فعلنا کیا ہم دو مردوں یا دو عورتوں نے گزرے ہوئے زمانہ میں صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم بعض فعل ماضی بعید مثبت معروف یہ آخری تثنیہ مذکر و مؤنث متکلم یہ میرے خیال سے غلط ہے، یہ کوئی اور چیز پڑھنا تھا ادھر. آپ نے صحیح کہا ہے جی، غلط نہیں تھا. کیا غلط تھا اس میں؟ یہی کنتا فعلنا یہ کنتا نہیں، یہ کننا ہے. کننا بڑا کننا، ہاں ٹھیک ہو گیا. کننا فعلنا اس میں تھا بھی لگنا نا، اس پوری بعید میں کیا نہیں تھا نہیں یہ کیا ہے ماضی بعید ہے نا، ان کے آخر میں تھا ہونا چاہیے. نہیں نہیں، وہ اچھا متکلم میں نہیں ہے جی. اچھا متکلم میں تو میں خود بات کر رہا ہوں نا. عبداللہ بھائی، عبداللہ بن عباس بھائی. اکرم صاحب، اکرم تنوری صاحب. چلو میں کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانا فعلا، کانا فعلا، کانو فعلو، کانت فعلت، کانتا فعلتا، کننا فعلنا، کنتا فعلتا، کنتما فعلتما، کنتم فعلتم، کنتے فعلتے، کنتما فعلتما، کنتنا فعلتنا، کنتو فعلتو، کننا فعلنا.
کانا فعلا کانا فعلا کانو فعلو کانت فعلت کانتا فعلتا کننا فعلنا کننا کنتا فعلتا کنتما فعلتما کنتم فعلتم کنتے فعلتے کنتما فعلتما کنتن فعلتن کنتو فعلتو کننا فعلنا ما کان فعلا ما کانا فعلا ما کانوا فعلوا ما کانت فعلت ما کانتا فعلتا ما کننا فعلنا ما کنتا فعلتا ما کنتما فعلتما ما کنتم فعلتم ما کنتے فعلتے ما کنتما فعلتما ما کنتن فعلتن ما کنتو فعلتو ما کننا فعلنا ما کان فعلا ما کان فعلا ما کانوا فعلوا ما کانت فعلت ما کانتا فعلتا ما کننا فعلنا ما کنت فعلتا ما کنتما فعلتما ما کنتم فعلتم ما کنتے فعلتے ما کنتما فعلتما ما کنتن فعلتن ما کنتو فعلتو ما کننا فعلنا. جی حضرات صحیح. ماشاء اللہ صحیح. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. ساتھ میں دعا بھی کیا کریں تاکہ دماغ میں بیٹھے ہمارے. بالکل اللہ کرے آپ. آمین. کانا فعل کانا فعل کانوا فعلوا کانت فعلت کانتا فعلتا کان فعلنا کانت فعلتا کنتما فعلتما. اچھا میں کہتا ہوں یہ ہے بحث فعل ماضی بعید منفی معروف. ما کانا فاعلا نہیں کرتا ہے وہ ایک مرد دور کے زمانے میں صیغہ مذکر غائب بعض فعل ماضی بعید منفی معروف. ما کانا فاعلا نہیں کرتے وہ دو شخص دور کے زمانے میں مذکر تثنیہ غائب صیغہ مذکر تثنیہ غائب بعض فعل ماضی بعید منفی معروف. ما کانوا فعلو نہیں کرتے وہ سارے مرد گزرے دور کے زمانے میں. آپ جمع غائب سیگو کے اوپر ضمہ پڑھ رہے ہیں پیش پڑھ رہے ہیں تو وہ تو پھر مجہور کی ہوگی, معروف کی تو نہیں ہے. معروف ہے تو فتح ہے. کانا فعلو ہاں جی اب ٹھیک ہے سر. ما کانوا فعلو. ہاں جی اب ٹھیک. ما کانا فعلو نہیں کانوا فعلو. آج میں یہی کہا ما کانوا فعلو. ہاں جی ہاں. صیغہ مذکر جمع غائب بحث فعل ماضی بعید منفی معروف. ما کانت فعلت صیغہ مؤنث واحد غائب بعض فعل ماضی بعید منفی معروف. ما کانتا فعلتا صیغہ مؤنث تثنیہ غائب بعض فعل ماضی بعید منفی معروف. ما کننا فعلنا نہیں کرتے وہ ساری عورتیں دور کے زمانے میں صیغہ مؤنث جمع غائب
بعض فعل ماضی بعید منفی معروف. ما کنتا فعلتا نہیں کرتا وہ ایک مرد، نہیں کرتے تم ایک مرد دور کے زمانے میں. صیغہ مذکر واحد غائب، مذکر واحد حاضر، بعض فعل ماضی بعید منفی معروف. ما کنتما فعلتما نہیں کرتے وہ دو مرد دور کے زمانے میں، نہیں کرتے تم دو مرد دور کے زمانے میں. صیغہ مذکر تثنیہ حاضر، بعض فعل ماضی بعید منفی معروف. کنتم فعلتم ما کنتم فعلتم نہیں کرتے وہ سارے تم سارے مرد دور کے زمانے میں. صیغہ مذکر جمع حاضر، بعض فعل ماضی بعید منفی معروف. ما کنتے فعلتے نہیں کرتی تم ایک عورت دور کے زمانے میں، بعض صیغہ مؤنث واحد حاضر، بعض فعل ماضی بعید منفی معروف. کنتما فعلتما نہیں کرتی تم دو عورتیں دور کے زمانے میں، مؤنث تثنیہ صیغہ مؤنث تثنیہ حاضر، بعض فعل ماضی بعید منفی معروف. کنتن فعلتن ما کنتن فعلتن نہیں کرتی تم ساری عورتیں دور کے زمانے میں، صیغہ مؤنث جمع حاضر، بعض فعل ماضی بعید منفی معروف. ما کنت فعلتو نہیں کرتا میں ایک مرد، یا میں ایک نہیں کرتا میں ایک عورت دور کے زمانے میں. صیغہ متکلم واحد متکلم مذکر مؤنث، بعض فعل ماضی بعید منفی معروف. نہیں کیا تھا آئے گا میرے خیال میں. جی ما کننا فعلنا نہیں کیا تھا ہم نے دور کے زمانے میں. صیغہ جمع متکلم مذکر جمع مذکر مؤنث متکلم، بعض فعل ماضی بعید منفی معروف. کسی اور نے کرنا ہے کہ بس میں یہ ختم کر دوں پھر؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ حضرات اس کا مشق ابھی انفرادی طور پر بھی خوب کریں کہ یہ بنیادیں آگے جو ہے میں نے جس طریقے سے سوچا ہے کہ آپ کو جو ہے علم الصرف کا بہت زیادہ سرمایہ جو استادوں سے ہمیں ملا ہے وہ آپ کو کسی طریقے سے میں نقشے بنا کے آپ کو سمجھا سکوں اور ایک کلی عقائدہ کی شکل میں، تاکہ آپ کو زیادہ آسان فہم سمجھ آئے. لیکن آپ نے یہ جو چند چیزیں ہیں میزان کے اندر آپ نے خوب مشق کرنا ہے تاکہ آپ اس کے اگلے ابواب بھی سمجھ جائیں. تو سب سے درخواست ہے کہ خوب مشق کریں، اور اس کے لیے جو ہے اتوار کے دن چھٹی ہو، بے شک جو ہے بازار میں جانے سے اپنی ضروریات جو ذاتی اعتبار سے قرآن حدیث کے لیے ہم قربانی دیں گے، اتنی زیادہ نہیں لیکن اتنی کم سے کم جس میں ہمیں ایک بات سمجھ میں آ سکے، اتنی قربانی ضرور دینا ہے.
تو انشاءاللہ کل ہم آگے سبق پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت میں یہ میٹنگ آف کر دوں پھر؟ جی جزاک اللہ. اوکے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.